ابو سعید حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تمام کتب میں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اس حدیث سے صرف امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ تمام نمازوں میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ تفرد بہ الشافعی، جو دور حدیث کر چکے ہیں وہ بات سمجھتے ہیں، باقی مالک احمد ابن حنبل کوئی بھی قائل نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ امام کی اقتداء میں مقتدی کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام کی اقتداء میں مقتدی کے لیے دوسری دو حدیث ہیں، ایک ابو موسیٰ اشعری کی روایت صحیح مسلم میں اور دیگر کتب معتبرہ میں اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھ رہے ہیں تو مقتدی نہ پڑھے، خاموش رہے، اور دوسری جابر بن عبداللہ کی حدیث ترمذی شریف میں بھی اور موطا امام مالک میں بھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام، کہ یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو امام کی اقتداء میں ہو، امام کی اقتداء میں پڑھنے والا مقتدی، اس کی نماز امام کی نماز میں شامل ہے، امام پڑھے گا مقتدی خاموش رہے گا۔ صرف ایک حدیث عبادہ بن صامت کی ہے جس میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں 25 کے قریب علل موجود ہیں، 13 علل اسنادی، 12 معنوی اور متن کے اعتبار سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی لکھ دیا ہے کہ حدیث معلول ہے، کئی علتیں رکھتی ہے، اس پر عمل بظاہر دشوار ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کے مقابلے میں ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی، عبادہ بن صامت کے فوراً بعد جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ کی ہے، مسیء الصلاۃ کی، جس شخص نے نماز میں کچھ جلدی کی تھی اور آپ نے کہا صلی فإنک لم تصلی، یہ نماز ایسی پڑھی جاتی ہے جیسے تم پڑھتے ہو، پھر پڑھو۔ اخیر میں جب وہ آ کے بیٹھ گیا کہا یہی نماز ہے اور تو آتی نہیں ہے، آپ ارشاد فرمائے، آپ نے کہا کہ جب آپ نماز شروع کر لیں اطمینان سے قیام کرے، اطمینان سے رکوع قوم سب، اس میں آپ فرماتے ہیں ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن کا جو حصہ تمہیں آسان ہو وہی پڑھ لے۔ اس حدیث میں فاتحہ کا ذکر نہیں، اس لیے عبادہ بن صامت کے روایت کے اطلاق کو بخاری نے بھی مسترد کر دیا ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ وہ حدیث جو سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے، جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے اپنے استاد حماد بن سلیمان سے، حماد نے اپنے استاد ابراہیم النخعی سے، ابراہیم النخعی نے اپنے اساتذہ اسود و علقمہ سے، اسود اور علقمہ نے اپنے شیخ عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدیوں کے بھی قراءت ہے۔ سلسلۃ الذہب سونے کی کڑی، سنہری سلسلہ۔ استاد بنوری نے فصل الخصام میں محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ احادیث بابت قراءت خلف الامام میں اس جیسی اقوا فی الباب حدیث نہیں، سب کے سب مشائخ فقہاء و ائمہ ہیں، وحدیث یتداولہ الفقہاء خیر من حدیث یتداولہ الشیوخ۔ اس پر طرفین سے کتابیں ہیں، امام الاسر مولانا انور شاہ مرحوم نے اس پر 2 کتابیں، ایک عربی میں اور ایک فارسی میں لکھی، اور ثابت کیا ہے کہ امام کی اقتداء میں مقتدی نے کسی قسم کی قراءت نہیں کرنی ہے۔
اور حضرت الاستاد مولانا یوسف گنڈوری نے فصل الخصام یا فصل الختام فی مسئلۃ الفاتحہ خلف الامام معارف السنن کے ساتھ ایک علیحدہ مفرد رسالہ جمع فرمایا ہے، اور اس میں پوری امت کی طرف سے بحث کی اور ثابت کیا ہے کہ حنفی مذہب حقیقت میں امام مالک بھی اس کے قائل ہے، اور احمد ابن حنبل کا مذہب تو ترمذی میں موجود ہے۔ جابر ابن عبداللہ کی حدیث نقل کر کے امام احمد سے امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کی اقتداء میں فاتحہ نہ پڑھے تو خیر ہے، نہ پڑھے۔ یہ جابر ابن عبداللہ کی حدیث میں یہی ہے کہ الا یکون وراء الامام، جو لوگ امام کے پیچھے ہیں ان کو امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی پر ترمذی نے بحث ختم کر دی۔ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ جہری میں امام شافعی کا قول ہے، اور وہ بھی 50 سال مکہ گزارنے کے بعد جب مصر چلے گئے۔ حضرت شاہ انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تعجب خیز بات ہے، مکہ اور مدینہ جو معدن ہے ہدایت اور علوم نبوت کا، وہاں امام شافعی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، اور جب مصر چلے گئے تو حضرت شاہ صاحب نے تعجباً کہا ہے مصر میں ایسی کون سی حدیثیں تھی جن سے متاثر ہو گئے، تفرد ہے شافعی۔ اور ہمارے زمانے کے یہ بے مہارے جو ہے یہ کھلی کھلی ٹانگیں رکھنے والے، یہ فسادات کے لیے الٹی باتیں پھیلاتے ہیں لوگوں میں، کیونکہ ہمارے طلباء یا فضلاء یا تو شریف ہوتے ہیں، بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، جھگڑالو نہیں ہوتے ہمارے ہاں، فصل جھگڑے کی نہیں ہے، امن کی ہے۔ انہیں سر عام بازاروں میں ہر جگہ یہ باتیں کرنا مناسب نہیں لگتی، اس سے وہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ مدرسوں میں پڑھ کر کے، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ اس شرافت میں اس ضرورت کو شامل کرو کہ کم از کم کوئی کتا بے موقع بھونکتا ہو تو اس کا منہ بند کرنا بھی آپ کا فرض ہے، اور ببانگ دہل حنفی ائمہ کو ممبر و محراب سے اعلانات کرنا چاہیے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مبسوط سرخسی جلد اول صفحہ 129۔ من قرأ خلف الامام فسدت صلاته، 17 معروف صحابہ، 70 سے زیادہ تابعین نقل کیے گئے جو یہ فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر اور حضرت علی بھی ہیں کہ جو امام کے پیچھے قصدن سورت یا فاتحہ پڑھے اس کی نماز فاسد ہے اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ شوافی معاف ہے، وہ تو مجتہد کے متبع ہے، لیکن جن کا نہ کوئی امام ہے اور نہ غمام ہے اور وہ فسادات کرتے، وہ اپنی نماز کی خیر منائے۔ کبھی کبھی آپ کو کہیں گے کہ یہ تو فقہی کتاب ہے، تو آپ کہیں کہ کیا فقہی کتاب معتبر نہیں ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، تو آپ کہیں آپ قرآن نہیں مانتے نا، لیتفقہوا فی الدین، اللہ فرماتے دین کے لیے فقہ پیش کرنا پڑے گا۔ پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کون سی فقہ، یعنی ابو حنیفہ کی اور ابو یوسف کی نہیں، تو آپ کہیں کہ یہ سوال آپ نے منکر حدیث کے در سے چوری کیا ہے۔ وہ بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ حدیث مانتا ہوں، کون سی حدیث؟ بخاری اور مسلم کی نہیں مانتا، بات ایک ہی ہو گئی۔ یہ سوال آپ کا اپنا نہیں ہے، کسی چور کے گھر سے لائے۔ جس طرح اس کا مقصد بخاری مسلم نہیں حدیث کا انکار ہے، اسی طرح اس شخص کا مقصد ابو حنیفہ ابو یوسف نہیں فقہ کا انکار ہے، اور چونکہ فقہ کا وجود قرآن سے ثابت ہے اور فقہ کا وجود اور وجوب اس واسطے فقہ کے منکر کے لیے سخت خطرہ ہے۔